باب الجماعت و فضلها، یہ باب نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا اور اس کی فضائل بتا رہے، نماز با جماعت کی فضائل۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الجماعت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تفضل صلاۃ الفرد، اکیلے منفردن نماز پڑھنے سے یہ کیا ہے فضیلت والی ہے، بسبع و عشرین درجہ، 27 درجے، بعض اوقات پھر اس کی 3.25 کروڑ تک بھی اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ، لقد ہممت، ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ میرا ارادہ ہوا، اور لوگوں کو نماز کی اہمیت سمجھانے کے لیے، جماعت کی اہمیت سمجھانے کے لیے سکا کہ لقد ہممت، میں نے پکا ارادہ کیا ہے، ان امر بحطب، کہ میں کسی کو حکم دوں، یا حطب بھی کہہ سکتے کہ بہت ساری لکڑیاں جمع کرے، فیحطب جمع ہو جائے، ثم امر بالصلاۃ، پھر نماز کے لیے حکم دو کہ کوئی اور پڑھے، فیؤذن اللہ، اس کے لیے اذان ہو جائے، ثم امر رجلا فیؤم الناس، پھر کسی کو حکم دو کہ امامت بھی کوئی کرے، ثم خالف الی رجال، پھر ایسے لوگوں کے پاس جاؤں گھروں کے پاس، وفی روایت لا یشهدون الصلاۃ، جو نماز میں نہیں آتے، ایک روایت میں ہے، وحرقوا علیہم بیوتہم، ان کی گھر جلاؤں، والذی نفسی بیدی، پر قسم کھا کے کہا کہ لو یعلم احدہم، اگر ان کو یہ پتہ چل رہا تھا نا کسی کو کہ انہ یجد عرقا سمینا، کہ وہاں موٹی ہڈی مل جائے گی، گوشت والی بڑی ہڈی، او مرمتین، یا کیا ملیں گے، 2 اچھے پاؤں ملیں گے، عمدہ قسم کے کھر، تو حسنتین، بہتر قسم کے، لشہد العشاء، عشاء کی نماز میں بھی یہ لوگ آ جاتے، رواہ البخاری والمسلم النحو۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ آج کیا ہے ہماری مسجد میں پلاؤ پکا ہوا ہے، یا کیا ہے کھچڑی ہے وغیرہ، گوشت کا صدقہ وغیرہ کسی نے لایا ہے، تو سب آ جائیں گے نماز کے لیے۔ جیسے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، منافقین کیا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، لیکن اگر ایسی بات نہ ہونا تو پھر بعض لوگ کیا کرتے، نماز کے لیے ہمت نہیں کرتے، اس کو کوئی اہم چیز نہیں سمجھتے، اور یہ بات جو ہے تحذیر کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ڈرانے کے لیے، اور کس کے لیے، تنبیہ کے لیے کہ ایسا نہ کرے۔ گھر جلانے کا مقصد اس سچ میں نہیں تھا کہ بالکل ہی کیا کرے، ان کے گھر جلائے۔ وعنہ قول، حضرت سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام، آپ علیہ السلام کے پاس ایک اندھا شخص آیا، فقال، پوچھنے لگا یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد، میرا کوئی ہے نہیں لے جانے کے لیے، قدنی المسجد، جو مجھے مسجد لے جایا کرے، فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یرخص له، میرے لیے کوئی رخصت ہے، کہ اگر مجھے کوئی رخصت ملے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص له فیصلی فی بیتی، کہ گھر میں نماز پڑھوں گا، فرخص له، آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی، فلما ولا، جب وہ جانے لگا، دعاہ، آپ علیہ السلام نے بلایا ذرا آ جاؤ، فقال، اسی پوچھا هل تسمع النداء بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان سنتے ہو یا نہیں؟ قال نعم، سنتے تو ہوں، قال فرمایا فعجب، پھر آن، یعنی پھر ضروری ہے کہ تم کیا کرو، جماعت میں شریک ہو جایا کرو۔ تو یا پر حکم کیا کرتے، اہل ظاہر وغیرہ فرض کے لے لیتے کہ ایسا آنا کیا ہے، واجب ہے۔ امام احمد وغیرہ کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو فرض عین سمجھتے ہیں، ہاں عذر کے وقت چھوڑ سکتے ہیں جماعت کو۔ امام شفیع کے نزدیک فرض کفایہ ہے، ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ قریبہ الی الواجب ہے۔ جسے نماز کی جماعت میں شریک ہو جانا واجب ہے نا، ضروری ہے، یا قریب الی الواجب، اسی طرح اعذار سے بھی یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذر سے بھی۔ وعن ابن عمر انہ اذن بالصلاۃ، ابن عمر سے اب نے یہ روایت آیا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اذان دی نماز کے لیے، فی لیلۃ، ایسی رات میں، ذات برد وریخ، اس میں ہوا بھی زیادہ تھی، خن کی، اور کیا سردی بھی زیادہ تھی، ٹھنڈک۔ ثم قال، پھر آگے فرما رہے کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ الا صلوا فی الرحال، آج گھروں میں نماز پڑھو۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن اذا كانت لیلۃ ذات برد ومطر، کی جب بارش وغیرہ کی رات ہوتی نا، سردی کی، تو آپ علیہ السلام مؤذن کو حکم دیتے کہ تم کیا کرو، اذان بھی، تو ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی کہو کہ قل الا صلوا فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو۔ یعنی جب اسباب وغیرہ وسائل ذرائع نہ ہونا تو پھر کیا کرے، گھر میں نماز پڑھے، متفق علیہ۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا وضع عشاء احدکم، جب تم میں سے کسی کے لیے عشاء کا کھانا رکھا جائے، وقیمت الصلاۃ،
اور نماز بھی ادھر کڑی ہو جائے تو کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے حکم ہے کہ پبدؤ بالعشاء، کھانا پہلے کھاؤ، ولا جل، اور اس میں جلدی نہ کرے، حتی پروامن خود کو فارغ کر لے، آرام سے کھائے۔ وکان ابن عمر یوزع له الطعام، کبھی کبھی ابن عمر سے کہ اگر رمضان وغیرہ میں کیا کرتے، کھانا وغیرہ رکھتے نا افطار کے وقت، تو اس وقت کھانا کھاتے ہوئے اقام الصلاۃ، تو نماز کھڑی ہو جاتی، پہلے آتے نہ آتے، حتی پروامن ہو جب تک فارغ نہ ہو جاتے، فراغت کے بعد شریک ہو جاتے۔ ورنہ لیس قراءۃ الامام، امام کی قرأت سننے کے باوجود کیا کرتے، کھانا کھاتے تھے۔ متفق علیہ۔ اب اس روایت کا تو یہ مطلب نہیں نا کہ بس کیا کرے، کھانے کے لیے لگ جائے، بس کھانا ہی مقصد ہو۔ مقصد اس بات کا یہ ہے نا کہ حضرت صاحب اگر اسی بھوک لگی ہو نا کہ اس کی وجہ سے نماز کا پڑھنا کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے، یا نماز میں دل لگی نہ ہو جائے، کھانے کی طرف دل لگی ہو، تو اس وقت کھانے کا حکم ہے کہ کچھ اتنی مقدار میں کھائے نا کہ نماز پر فرق نہ آئے۔ یا اسی صورت درپیش ہو کہ کھانا کم ہو یا سڑنے کا، خراب ہونے کا اندیشہ ہو، آج کل تو اس کے لیے انتظامات زیادہ، ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں ختم ہو جانے کا اگر کیا ہو اندیشہ ہو، کوئی اور کھانا ہو نا مزید، تو پھر اسی صورت میں پہلے کھانا کھائے۔ اور ابن عمر سے جو کھانا کھاتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ کھانا ہماری طرح کھاتے، جیسے آج کل ہم کھاتے ہیں کہ گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تو کوئی بیٹھتا ہی ہے کھانے کے لیے، نہیں، بس کیا تھا ایک کھجور وغیرہ دو کھا کے اس کے بعد ایک گلاس پانی پیتے تھے، ہماری طرح کھانے نہیں تھے ان کے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صاحبہ سے روایت قولت فرماتی ہیں، انہا قولت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرت الطعام، کھانا ہوتی ہوئی اس وقت نماز نہیں ہوتی، یعنی اس میں خشوع ختم ہوتا ہے۔ ولا هو يدافعه الاخبثان، اسی طرح سے کسی کو پیشاب وغیرہ کا کیا ہو تقاضا ہونا تو اس وقت نماز نہ پڑھے سے کراہت آ جاتی ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا قیمت الصلاۃ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے نا، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس سے صرف فرض نماز پڑھنی ہوگی، نفل وغیرہ سنت میں کوئی کھڑا نہ ہو جائے جب تک اس کی کئی رکعتیں پڑھی نہ ہو۔ رواہ مسلم۔ یا پر جو فرمائے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے نا، اقامت ہو جائے، کوئی اور نماز نہیں ہوتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ مسئلہ ایسے یہ بتانا چاہتے جب فرض نماز کے لیے اقامت شروع ہو جائے نا، تو اس وقت مسجد میں سنت پڑھنا بالاتفاق مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ فجر کی سنتوں میں اختلاف، امام سے کے نزدیک اگر ایک رکعت پانے کی امید ہو یا اور خارج مسجد میں پڑھ رہے یا داخل مسجد میں کسی ستون کے پیچھے ہٹ کے نماز پڑھ رہو، سنت تو درست ہے۔ امام شفیع احمد سے کے نزدیک مطلقاً مسجد کے اندر ہو یا باہر دونوں صورتوں میں سنت پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ ایک رکعت پانے کی امید ہو تب بھی مکروہ ہے۔ ہاں مار لے اور بھی تلائے لینا کہ صبح کی سنت ذرا ہمیں ان کی تائید بھی حدیث میں آئی ہے کہ لا تدعوہم ولا ترددکم الخیل، اور آپ علیہ السلام ان دو رکعتوں کی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، پابندی اور حفاظت کرتے تھے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ہمیں دوسری سنتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہاں اگر یہ اندیشہ ہو جائے کہ بالکل ہی نماز فوت ہو جائے گی صبح کی جماعت کے ساتھ، تو پھر چھوڑ دے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا استأذنت امرأة احدکم الی المسجد، جب تمہیں سے کسی کی خاتون بیوی اجازت مانگے مسجد جانے کی، فلا منعها، اسے نہ روکے۔ یہ پہلے زمانے کی بات تھی، بعد میں تو اس پر پابندی ہو گئی نا کہ عورتیں مسجد میں نہ جائے، کیونکہ اس میں اندیشہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، جیسے شراب کا فائدہ تو کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اور اسی عورت سے کیا مراد تھی؟ اسی عورت جو عجوز ہو، بوڑھی، مشتہات نہ ہو اور اس طرح سے خوشبو وغیرہ زینت کر کے نہ نکلے۔ تو مقصود اس زمانے میں یہ تھا نا کہ شریعت کے احکام سیکھ سکے وغیرہ، سطر کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ رواہ مسلم۔ آگے روایت ہے متفق علیہ۔ وعن زینب امرأة عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قالت رضی اللہ عنہ وعنها قالت، اس زینب سے روایت کرتی ہے، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ حکم فرمایا تھا، اذا شہدت احداکن المسجد، جب تم سے کوئی مسجد آنا چاہتی ہو نا، ولا تمس طیبا، تو خوشبو وغیرہ نہ لگائے، کیونکہ خوشبو سے ناک جو ہے متوجہ ہو جاتی نا، ناک کو کھچ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے عجیبی کی تو کیا ہے، دیان توجہ کسی کی طرف ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ علیہ السلام نے دوٹوں کو اور واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ ایما امرأۃ اصابت بخورا، جو بھی عورت کیا کرے خوشبو وغیرہ لگائے، عطر لگائے، اسپرے لگائے یا کوئی بھی چیز ہو نا جس سے خوشبو آئے، مہک آئے، فلا تشہد معنا العشاء الاخرہ، عشاء آخرہ سے کیا مراد عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ بعد میں مرفی پابندی آ گئی درجہ بدرجہ، رواہ مسلم، کیونکہ اس وقت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ وعن ابی الفصل الثانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے کہتے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا تمنوا نساءکم المساجد، تم اپنی خواتین کو مسجدوں سے نہ روکو، وبیوتہن خیر لہن، لیکن پھر بھی ان کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ اس میں فتنے وغیرہ کی کوئی بات نہیں۔ رواہ ابو داؤد۔ تو دیکھیں ایسے ایسے بتدریج آپ علیہ السلام نے ان کو کیا کر دیا، ان کو ترغیب نہیں دی بلکہ منع کرنے کے لیے طریقے بتائے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها، عام بیٹا کجرے وغیرہ میں نماز پڑھنا عورت کے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اپنے کمرے میں۔ وصلاۃ فی مخدعها، پھر اپنے کمرے میں بھی اگر اس نے کیا کر دیا، اپنے لیے پردہ وغیرہ لگایا ہو، دیوار و محفوظ جگہ ہو، پناہ ہو، تو وہاں پر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اپنے گھر سے بھی افضل من صلاۃ فی بیتها، گھر میں بھی کیا ہے، گھر سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس میں زیادہ کیا ہے، سطر کی بات ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں سمیت حبی، میں نے اپنی محبوب حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرما رہی تھی یقول لا تقبل صلاة امرأة تطیبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابہ، کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، یا تو یہ معنی ہے قبول کامل، یہ صحیح نہیں ہوتی جو کیا کرے مسجد کے لیے آتی ہوئی خوشبو لگائے جب تک جنابت والا غسل نہ کرے۔ رواہ ابو داؤد و رواہ احمد والنسائی نحوہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ حکم آپ علیہ السلام نے زجر کے لیے فرمایا کہ وہ کیا کرے، غسل بھی کرے، تاکہ ان کی جو رغبت ہے وہ ٹوٹ جائے، آئندہ کے لیے پھر ایسا نہ کرے، ایسا کرنے کی جرأت نہ کرے۔ تو یہ مطلب ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس پر غسل واجب ہے نا، یہ کس کے لیے منع فرمایا تھا، تاکہ وہ آنا چھوڑ دے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو لوگوں سے کل عین زانیہ، ہر آنکھ زناکار ہے۔ ہر آنکھ کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ زناکار ہے اور بد نظری کر رہے، مطلب ہے کہ آنکھ زناکار ہوتی ہیں، اور اس کی زناکاری یہ ہے نا کہ شہوت کے ساتھ اجنبی یا حرام جگہ کی طرف دیکھے۔ وَأَنَّ الْمَرَأَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ، اور جب کوئی عورت خاتون کیا کرتی، خوشبو لگاتی، عطر، فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، کسی مجلس کے پاس سے گزرتی، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، یعنی زانیہ، وہ ایسی کی تیسی ہے، مانا اس نے بہت غلط کام کیا، جرم کا کام کیا، کہ وہ کیا کرتی ہے، اجنبیوں کے پاس سے گزر کے خوشبو لگاتی، دوسروں کا دھیان اپنی طرف اور توجہ کیا کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے۔ رواہ الترمذی وابو داؤد والنسائی نحوہ۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً الصبح، ایک مرتبہ علیہ السلام صبح کی نماز ہمیں پڑھائی، فلما سلم، جب سلام پھیرا تو قول پوچھنے لگا شہد فلان یا اشاہد فلان، فلاں شخص حاضر ہے، یعنی وہ جو شخص نا نماز میں آئے ہیں یا نہیں، یہ کون تھا اور کیسے تھا؟ یہ اشاہد کیا ہے، اس میں فاعل کسی ہے نا، فعل کی قائم مقام، یعنی اشاہد فلان، فلان کا لفظ اس کے لیے کیا ہے، فاعل ہے۔ فاعل جیسے کس کے لیے آتا ہے، فعل کے لیے آتا ہے، اس طرح سے شبہ فعل کے لیے بھی آتا ہے، شبہ فعل کیا ہے، اس میں فاعل ہے وغیرہ، کہ فلاں شخص نماز میں حاضر ہے آج یا نہیں، تو قول لوگوں نے کہا کہ لا وہ اشتر نہیں آئی، قول پھر پوچھا اشاہد فلان، قول لا، قول ان ہاتین الصلاتین، یہ جو عشاء اور صبح کی نماز ہے نا، یہ بہت بھاری ہوتی ہے، اسقل الصلوات علی المنافقین، منافقوں کے لیے تو اور ہی باری ہوتی ہے، ولا تعلمون ما فیہا، مگر تمہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا ثواب ہے، اجر وغیرہ، لاتیتموہما ولو حبوا علی الرکب، اور کچھ اگر تم سے نہ ہو سکتا نا، تو اگر تمہاری کوئی پاؤ کاٹ دیتا مثلا، یا تم شل ہوتے تو شل ہونے کی حالت میں تم گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے یا سرین کے بل گھسیٹ کر بھی آتے ثواب میں شریک ہونے کے لیے، لیکن حقیقی فائدہ تمہیں معلوم نہیں،
پھر آگے فرمائے کہ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ پہلی والی صف عَلَى مِثْلِ صف الملائکۃ، جیسے فرشتوں کی پہلی صف ہوتی اتنا ثواب ہے. وَلَوْ عَلِمْتُم مَا فَضِيلَةُ، اگر پہلی صف کی تمہیں فضیلت معلوم ہوتی نا، لَابْتَدَرْتُمُوهُ، تم اس کی طرف لپک جاتے، دوڑ جاتے اور مقابلہ کرتے. وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ مل کے جماعت سے نماز پڑھنا اس کا من صلاتی وہ دو اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے. وصلاۃ مع الرجلین، پر دو کے ساتھ پڑھنا اس کا من صلاته مع الرجل، ایک کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. وما کثر، جتنے افراد زیادہ ہو حبیل اللہ اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اللہ کو محبوب تھی اسی جماعت. رواہ ابو داؤد والنسائی. وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ثلاثة الرجل، تین افراد ہو، فی قریۃ کسی گاؤں میں ہو، ولا بادین کسی جنگل صحرا وغیرہ میں ہو، ولا تقام فیہم الصلاۃ، جب وہ پر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے بلکہ اکیلے پڑھتے نا، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. مسلط ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی نماز میں اندیشے وغیرہ افکار ڈالتے ہیں، خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فعلیک بالجمع، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ جماعت کی کیا کرنا، حاضری کرنا. فإنما یأکل الذئب القاصیۃ، کہ بھیڑیا بھی اس بکری کو کھا سکتا ہے اور کھاتا ہے جو کیا ہو دور ہو، اکیلے ہو دوسری بکریوں سے. رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی. اور اللہ نے اسے بھی کیا ہے جماعت میں برکت رکھی. کھانے کے لیے جماعت کی صورت میں کوئی بیٹھ جائے یا نماز میں ہو یا کوئی بھی کام جماعت اور شریکوں کے ساتھ کرنے میں برکت ہوتی ہے، قوت آ جاتی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع المنادی، اگر کسی نے مؤذن کی آواز سنی فلم یمنعه من اتباعه عذر، اور آنے سے کسی عذر نے نہیں روکا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. قول صحابہ نے کہا کہ مالا عذر ہو کیا سکتا ہے. قول پر میں خوف، دشمن کا خوف، دشمن سے مراد درندہ بھی ہو سکتے ہے، سخت تازی قسم کا کتا وغیرہ، یا کیا ہو اس راستے میں بچھو وغیرہ اس کے ساتھ، اس کے پاس کیا نہ ہو، اس کے پاس بجلی وغیرہ کا یا بتی اور لائٹ کا پروگرام نہ ہو، مرض یا سخت طرح کا بیمار ہو، تو اسی صورت میں لم تقبل منہ الصلاۃ التی صلی، یہ جو گھر میں نماز پڑھے گا نا ان اعذار کے بغیر تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی اس کی کیا نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی، کامل ثواب نہیں ملے گا، ناقص ہوگا. رواہ ابو داؤد والدارقطنی. وعن عبد اللہ بن ارقم قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بنا پر السلام کو فرماتی سنہ اذا اقیمت الصلاۃ وجد احدکم الخلاء، اگر نماز کھڑی ہو جائے کسی کو تقاضائے حاجائے کیا ہو، تقاضی کی حاجت ہو، تو پہلے ابدا بالخلاء، پہلے کیا کرے اپنے آپ کو فارغ کر لے پیشاب وغیرہ سے، اسی صورت میں نماز نہ پڑھے. رواہ ترمذی اور مالک و ابو داؤد والنسائی نحوہ. بس یہ بھی کیا ہے جماعت کے اعذار میں سے ایک عذر ہے نا، اگر کسی کو پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہو نا، زیادہ کیا ہو مشکل میں ہو، توجہ خراب ہو رہی ہے، تو پھر کیا کرے، خود کو فارغ کرے. وعن ثوبان قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يحل لأحد ان يفعلهن، تین قسم کے کام کسی کے لیے نہیں کرنے چاہیے، جائز نہیں. لا يؤمن رجل قوما، کوئی شخص کسی قوم کو لوگوں کی امامت نہ کرے کہ فیخص نفسه بالدعاء دونهم، کہ اپنے لیے دعا کرے ان کے لیے دعا نہ کرے، کہ فیخص نفسه بالدعاء، اپنے لیے دعا کرے، دونهم ان کے لیے نہ کرے، اللہ سب پر رحم کرے، اس طرح دعا مانگے. فإن فعل ذلك، اگر ایسا کرے گا فقد خان، تو یہ کیا ہے، خیانت کر رہے. ولا ينظر في قعر بيت قبل استأذن، اگر کوئی کسی کے پاس جانے کے لیے کیا کرے، کسی کے گھر میں آواز دینا چاہے یا باہر بل وغیرہ بجانا چاہے نا، تو پھر کیا کرے، بل وغیرہ بجائے، ایسا نہ کرے کہ سوراخ وغیرہ میں سے پہلے دے کہ پھر کیا کرے، اجازت مانگے، ایسا کرنا گناہ کی بات ہے. فإن فعل ذلك فقد خانهم، اگر کیا کرے گا اجازت سے پہلے کسی کے کمرے میں جھانک کر یا سوراخوں میں سے دیکھنا خیانت کی بات ہے، اور اسی لیے تو اجازت مشروع کی گئی ہے. ولا يصل ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف، اور جب کیا ہو محتبس الغائط والبول ہو، یعنی بڑے اور چھوٹے تقاضی کی حاجت ہو نا، اس وقت نماز نہ پڑھے جب دباؤ میں آ جائے، پہلے کیا کرے، خود کو ہلکا کرے. ہلکا کرنے کا مطلب ہے کہ سے فارغ ہو جائے. رواہ ابو داؤد ولی ترمذی نحوہ. وعن جابر قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تؤخر الصلاۃ لطعام ولا لغیر، کسی کھانے وغیرہ کے لیے نماز مؤخر نہ کرو، مطلب یہ کہ اگر زیادہ مشکل کی صورت نہ ہو. رواہ فی شرح السنہ. الفصل الثالث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق،
عبداللہ سے کہتے ہیں ہم نے ایسا زمانہ بھی دیکھا ہے نا کہ اس وقت نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق لوگوں کے، کہ ان کو نماز چھوڑنے کی جرات ہوتی تھی، ورنہ عام منافقین بھی جرات نہیں کر سکتے تھے. قد علم نفاقہ، ہاں اگر کسی کا نفاق معلوم ہوتا معلوم النفاق. اور مریض ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، ان کان المریض ان کان المریض اصل میں ان مخففہ من المثقلہ ہے. بعض اوقات اگر کسی کو مرض بیماری ہوتی نا تو لیمشی بین رجلین، وہ بھی دو شخص کی بیچ آتا، یعنی ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے حتیت الصلاح. وقال آگے فرمائے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدا، سنت طریقے سکھائے جو کیا ہے سنت ہدا ہے، موقع ہے. وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جہاں پر اذان ہوتی ہے، یہ بھی سنت کی کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے. وفی روایت قال من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، اگر کوئی کل اللہ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملنا چاہتے ہیں نا، اس کو چاہے کہ فلیحافظ علی هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، تین پانچ نمازوں کی وہاں پر کیا کرے، پابندی کرے جہاں پر اذان ہوتی ہے. فإن اللہ شرع لنبیکم صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پیغمبر کے لیے بہت سارے سنت طریقے جاری فرمائے ہیں. وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، نمازی بھی سنن ہدا ہے. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ، اگر تم گھروں میں جیسے شخص کی طرح نماز پڑھنا شروع کر دو جیسے منافق وغیرہ کوئی ہیں جو کیا کر رہے گھر میں نماز پڑھے، هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِ اللَّهِ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم آپ علیہ السلام کی سنتیں چھوڑ دو گے. وَلَا تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، یہ اچھی طرح جان لے، اگر آپ علیہ السلام کی سنت چھوڑیں گے نا لَضَلَلْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے. وما من رجل، پھر کوئی بھی شخص یتطہر، اچھی طرح صفائی کرے، وضو کرے، فیحسن الطہور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد، اور پھر کسی بھی مسجد کی طرف جا رہا ہو جس محلی کی مسجد ہوتی ہے، الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنہ، ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے. ورفع بها درجہ بلند کرتے، وحط عنه بها سیئہ، اور گناہ معاف کرتے. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، اور ہم نے اپنا زمان اور خود کو دیکھا، دوسروں کو بھی دیکھا. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ معلوم النِّفَاق، صرف معلوم النفاق منافق جو تھے نا وہ نماز سے رہنے کی جرات کرتے تھے. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا يُهَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، بعض اوقات اگر کوئی کمزور ہوتا ہے یا ضعیف یا بیماری ہوتی تو دو شخصوں کے درمیان لے جایا جاتا تھا، اور لوگ کیا کرتے تھے، لے آتے تھے. حتی اقامہ فی الصف، وہ بھی صف میں کھڑا کیا جاتا. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول لولا ما فی البیوت من النساء والذریہ، آپ علیہ السلام سے آیا ہے نا، ابو ہریرہ روایت کر رہے کہ اگر عورتیں اور بچے گھروں میں نہ ہوتے نا تو میں کیا کرتا، اقامت صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کسی سے اقامت کرواتا یا خود کرتا. وامرتو، اور حکم دیتا پیتیانی اپنی جوان وغیرہ کو کہ یحرقون ما فی البیوت بالنار، کہ گھروں میں جو کچھ جلا دیا. یحرقون بھی بڑھ سکتے باب تبیل سے بھی. رواہ احمد. وعنہ قول امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنت في المسجد، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب تم مسجد میں فنودی بالصلاۃ، اذان ہو جائے، فلیخرج احدکم حتی یصلی، جب تک وہاں نماز نہ پڑھے نا وہاں سے نہ نکلے. رواہ احمد. کیا مطلب ہے، اگر کوئی دوسری مسجد کا امام ہو تو یہاں سے چل سکتا ہے نا، لیکن اگر کوئی امام نہ ہو تو یہاں پر ہی کیا کرے، نماز پڑھے. کیونکہ لوگ کیا کریں گے، یہ بدگمانی کریں گے کہ یار یہ کیا کر رہے، مسجد سے جا رہے، بھاگ رہے، تو اس لیے ایسا نہ کرے. ہاں اگر کسی نے فرض نماز ایک مرتبہ پڑھی ہونا نہ پل دوبارہ نہیں ہوتی نا عصر وغیرہ کی وقت، تو جا سکتا ہے. وعن ابی شاسا قول خرج رجل من المسجد بعدما اذن فیہ، اذان کے بعد ایک شخص نکلا. فقول ابو ہریرہ اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی فرمانی کی کہ جو فرمان آئے ہیں کہ تم نہ نکلو اور یہ نکل رہے. اس کو شاید معلوم نہیں ہوا ہوگا کوئی اور شخص ہوگا، یا شاید اس نے نماز پڑھی ہوگی کہ بظاہر یہ حکم اس نے سنایا. رواہ مسلم. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من ادرکہ الاذان، جس شخص پر اذان ہو جائے فی المسجد، مسجد میں، ثم خرج، پھر نکل، لم یخرج لحاجہ، کسی ضرورت کے لیے نہ نکلا ہو، اگر نکلا بھی ہو ولا یرید الرجع، واپس آنے کا ارادہ نہ ہو، وہ منافق، انہیں عام طور پر یہ منافق منع نہ فرمان ہے. ہاں اگر آنے کا واپس سے ارادہ ہو، نہ پہنچ سکے تو خیر. رواہ ابن ماجہ. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه، جو شخص اذان سنے اور جواب نہ دینا، فلا صلاۃ له من عذر، صرف عذر کے وقت اس کی نماز ہوگی ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. رواہ الدارقطنی. وعن عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، عبداللہ سے ابن ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان المدینة کثیرۃ الحوام والسباع، کہ مدینہ میں بہت سارے درندے ہیں، بچھو وغیرہ، سانپ. یہ حوام جو ہے نا حشرات الارض، مجھے ڈر لگتا ہے، اور ادھر وانا ضرور البصر، میں کیا ہوں، نبی ہونا. فہل تجد من رخصت، کوئی رخصت ہے میرے لیے کہ جماعت میں نہ آنا شروع کر دوں، یعنی نہ آؤں.
قول اس سے پوچھا التسمو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی یہ جملے سن رہے ہو تم؟ سنتے ہو؟ قول فرمائے نعم ہے تو سنتا ہوں. قول فرمائے کہ فحی حلا فحی حلا یعنی آیا کرو. ولم یرخص سے اجازت نہیں دی. رواہ ابو داود والنسائی. وعن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل علی ابو درداء. ابو درداء سے میرے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے وہ مذہباً ناراض سے تھے. فقلت میں نے کہا ما عذبک کس چیز نے آپ کو ناراض کیا اور کس وجہ سے غصے میں ہیں؟ قول فرمایا کہ واللہ ما اعرف من امر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا کہ میں تو آپ علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا کام نہیں جانتے الا انہم یصلون جمیعا. ہاں کیا ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو بھی بعض لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے. رواہ البخاری. انہوں ارکان میں بھی سست ہو گئے اور اب کیا ہے نماز میں بھی سستی کرنے لگے ہیں. وعن ابی بکر بن سلیمان بن ابی حثمۃ قول ان عمر بن الخطاب یہ حضرت سے روایت کرتے ایک مرتبہ عمر سے ابن صبح کی نماز میں سلیمان کو گم پایا. فقد سلیمان بن ابی حثم سلیمان سے کو گم پایا وہ نہیں تھے وہاں پر مس کیا فی صلاۃ صبح. وان عمر غدا الی السوق عمر سے بازار گئے تھے. ومسکن سلیمان بین المسجد والسوق اور سلیمان کا جو گھر تھا نا یہ بھی مسجد اور بازار کے راستے پر تھا. فمر علی الشفا یہ جو شفا صاحبہ ہے نا یہ سلیمان صاحبہ کی ماں ہے. اس سے پوچھا عمر سے ابن ام سلیمان سے فقال اللہ سے پوچھا لما ارى سلیمان فی الصبح آج صبح کی نماز میں سلیمان کیوں نہیں آئے تھے؟ فقال تو نے کہا کہ انه بات یصلی پوری رات نماز پڑھ رہے تھے تہجد وغیرہ پغلبت ہے نا اس پر آنکھ کی غالب ہو گئی تھی یعنی آنکھ لگ گئی تھی نماز کے لیے نہ سکی. فقال کہا عمر سے نکلا ان اشهد صلاۃ الصبح فی جماعہ اگر صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں نا احب الی من ان اقوم لیلا پوری رات کھڑے ہونے سے میرے لیے بہتر ہے پسند ہے کیونکہ نفل کی نماز سے پڑھنے تو نفل ہے نا. فرض نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کیا ہے ضروری بات ہے. پہلے کیا کرے ضروری کو سیدھا رکھے آدمی پھر کیا کرے نوافل وغیرہ کو. رواہ مالک. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنان فما فوقهما جماعہ دو یا دو سے زیادہ افراد ہو بس یہ جماعت ہے. کیا مطلب یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ثواب وغیرہ حاصل کرے. رواہ ابن ماجہ. وعن بلال بن عبد اللہ بن عمر عن نبی قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنع النساء حدودهن من المساجد عورتوں کو تم نہ روکو کہ وہ اپنا حصہ بھی مسجد سے حاصل کر سکے اذا استأذنکم جب تم سے اجازت لے. فقال بلال نے کہا کہ واللہ لنمنعهن ہم تو روکیں گے عورتوں کو. فقال عبداللہ نے کہا کہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پاکستان کی حدیث بیان کروں تقول انت لنمنعهن اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم منع کریں گے. یہ تو بظاہر کے حدیث سے معارضہ ہو رہے ہیں نا ایسا نہ کرے آپ. وفی روایت سالم نبی قول فاقبل علیہ عبداللہ سے بلال کی طرف متوجہ ہو گئے فسبہ سبا ما سمعت سبہ مثلہ قط کہ بہت زیادہ سرزنش مواخذہ کیا اس کو بہت یعنی کیا بات سنائی برا بلا کہا کہ ایسا کچھ نہیں سنا تھا میں نے پہلے یعنی اس کو خوب سرزنش کی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا حدیث کے مقابلے میں باتیں کرنا بہت بری بات ہے. وقول پھر آگے کہا کہ اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاکستان کی حدیث بیان کر رہا ہوں وتقول تم کیا کہہ رہے کہ واللہ لنمنعن ہم تو روکیں گے. ٹھیک ہے تمہارا روکنا درست ہے عورتوں کو روکنا چاہے نا لیکن حدیث کے بیان ہوتے وقت بیچ میں نہیں بولنا چاہے اور ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جس کا حدیث سے مقابلہ آ جائے. رواہ مسلمان مجاہد عن عبد اللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنعن رجل اهله ان يأتوا المساجد لوگ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکی. فقال ابن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر کا ایک بیٹا تھا اس نے کہا صاحبزادے نے فإن نمنعهن ہم تو روکیں گے. فقال عبداللہ نے کہا کہ حضرت سے دیکھیے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں وتقول حضرت تم مجھے یہ جوابات دے رہے ہو. قول آگے کہہ رہے روی کہ فما کلمہ عبداللہ حتی مات موت تک عبداللہ سے نے اس سے بات نہیں کی. دین کی کسی وجہ سے حکم کی وجہ سے کسی سے ناراض ہونا بات چھوڑنا جائز ہے دنیوی وجہ سے جائز نہیں. رواہ احمد.